حسن، یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ ہماری سیاست سے پاکستان کی معیشت بھی جڑی ہے، یہ باتیں یوں ہی نہیں ہوتی. جس طرح کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ترسیلات زر میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، ہر سیکٹر کو ہم ڈاؤن ہوتا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہے. وجہ کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام. دیکھیں، اب تو معاملات کافی جو ہے وہ مستحکم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، حالات بھی اور سچویشن بھی کافی مثبت انداز میں میرے خیال میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے ابھی سے آغاز ہو چکا ہے. ہمیں تو نظر آ رہے ہیں کہ حالات مثبت ہوں گے، اور چاہے ابھی معاشی حالات تھوڑے سے مشکل ترین ہے اور بجٹ بنانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. وہ 12 13 14 جماعتیں مل کر کچھ نہ کچھ کوششیں کر رہی ہیں. آئی ایم ایف کو جس طرح سابقہ حکومت نے غلط ملت خطوط لکھے، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوشش کرنے کی اقدامات کیے، وہ اس سے اب میرے خیال میں اس سے کافی حد تک نکلتے دکھائی دے رہے ہیں. رہی بات کہ سٹاف لیول معاہدے کی، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مثبت ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، شاید اگلے ہفتے ہی بجٹ سے پہلے آ جائے یا کسی طریقے سے مثبت انداز میں ہم دیکھیں. اور رہی بات بیرون ملک رہنے والے پاکستانی، وہ تو پاکستان کا اثاثہ ہیں. اور وہ اگر آپ دیکھیں، میں بھی جتنے کنٹریز میں گیا یا جتنے میرے جاننے والے ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، تو ان سے جب رابطہ کریں تو ان کا زیادہ جو ہے وہ پارٹیزم کی طرف نہیں جاتا. ان کا تو زیادہ ذہن اور زیادہ سوچ وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. وہ وہاں زیادہ بیٹھ کر پاکستان کا سوچتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کب بہتر ہوں گے، پاکستان کے حالات جب بہتر ہوں گے تو ہم آئیں گے. کیونکہ پاکستان میں ہر طرح کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا ہے، اور وہ پاکستانی مٹی پاکستان کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مٹی کا قرض ہے کہ وہ جو ہے آپ پر، ان پاکستانیوں پر جو اوورسیز ہیں، وہ پاکستان ریمیٹنس بھیجے. اب جو اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کسی سیاسی جماعت یا کسی گروہ کو سپورٹ کرتے تھے یا وہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں جو یہ سوچتا ہے وہ اس کے ذہن جو ہے وہ پختہ ذہن نہیں کہلاؤں گا. وہ ایک قسم کا انتشار پھیلانے والی سوچ رکھتے ہیں. جو جتنے بھی وہاں پر پاکستانی اوورسیز ہیں، دیگر ممالک میں رہتے ہیں، میں تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس بھیجیں. ان کے عزیز و قارب پاکستان میں ہیں، رشتہ دار، ماں باپ، ان کے باقی پوری فیملیاں، ان کے آباء و اجداد پاکستان میں ہیں، یہیں پر ان کی قبریں ہیں. اور باہر اگر آپ نے جب بھی دنیا سے جانا ہے تو پاکستان ہی آنا ہے. یہ ملک ترقی کرے گا تو آپ کے آباء و اجداد ترقی کریں گے، آپ کے رشتہ دار ترقی کریں گے. تو میں تو ان سے بلکہ مؤدبانہ طریقے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تمام پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا سوچے، ملک کا سوچے، ملک کی ترقی کا سوچے، بجائے کہ آپ کسی ایک جو ہے وہ گروپزم میں چلے جائیں، پارٹیزم میں چلے جائیں. بے شک وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے. اور موجودہ معاشی حالات میں ضروری تو ہے کہ وہ پاکستان کے بازو بنے اور مضبوط بازو بنے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی مشکلات آئیں، جتنے بھی اوورسیز ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاکستان کو سپورٹ کی. اور اب بھی میرے خیال میں ان کو پاکستان کا پہلے سوچنا چاہیے. اور پھر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی مضبوط اور اچھے انداز سے کرے گا. اور ملک ترقی کی طرف تو گامزن تو ہو چکا. یہ کہنا کہ جو انتشار پھیلا رہے تھے ان کو تو جو ہے وہ تو سائٹ پر ہوتے چلے گئے. اب ملک ترقی کرے گا، اور اس کے لیے اوورسیز کو جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں کی طرح پاکستان کو قابو کرنا ہوگا اور پاکستان کی طرف آنا ہوگا، تاکہ وہ جب پاکستان آئے ان کو اندازہ ہو اور وہ سینہ چوڑا کر کے پاکستان میں ہے کہ ہم پاکستان کی طرف آتے چلے اوورسیز کو اس مشکل وقت میں اپنے وطن کا ساتھ دینا چاہیے، ایسا لازمی ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ذمہ داری ان سیاستدانوں پر بھی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، سیاستدان جتنے بھی ہیں، جو ماضی میں جو سیاستدان تھے، انہوں نے اگر آپ صرف ان کے نظریے یا پالیسی کو دیکھیں اور پھر عمل درآمد کو دیکھیں تو اس سے کسی حد تک بیگار پیدا کیا. میں تو کہوں گا بیگار اس لیے کہ انہوں نے تقسیم در تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا. اور جمہوری جو سیاسی جماعتیں ہیں، بالکل حسن، اوورسیز پاکستانیوں کو جو حکومتیں فراہم کرتی ہیں سہولیات، اس میں بھی کچھ ناکامی ہوئی ان جماعتوں کی جانب سے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کا کانفیڈنس نہیں گین کر پاتے، کسی کا اعتماد نہیں حاصل کر پاتے. کچھ ایسا بھی ہوا کہ ان سیاستدانوں نے خود اپنی پالیسی سے اس اعتماد کو جو ہے وہ متزلزل کر دیا. دیکھیں، جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو فرق نظر آ رہا تھا، وہ تو آپ نے دیکھا 2 دن پہلے
کافی ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہو گیا, وہ سچویشن پاکستانی روپے مستحکم ہوا اور سچویشن بدل گئی, وہ جو گیپ تھا وہ ختم ہو گیا, یہی آئی ایم ایف کی شرط تھی, وہ ختم ہو گیا. اب بجائے ہمیں ہنڈی کے ذریعے 2 نمبر طریقے سے انلیگل طریقے سے وہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیں لیگل راستہ اختیار کرنا پڑے گا, اور لیگل راستے سے آپ کے پیسے بھی سیف ہوں گے اور ایک سچویشن معیشت بھی مستحکم ہوتی چلی جائے گی, بجائے کہ آپ انلیگل کریں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ روڈ نہیں کراس کر سکتے, لیکن آپ باہر بیٹھ کے اگر آپ انلیگل والا راستہ چنیں گے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حسن, آپ کا پوائنٹ